آج ہم ایک ایسے ملک کے درپردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں بننے والی فیش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک کی 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس ملک میں 40% بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جس ملک کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ناروے ہے، جس میں ایسے شرمناک کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہیں اور جن کو جان کر یقیناً آپ چونک جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں اس قدر زیادہ پورن موویز بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجودہ وقت میں 5000 پورن ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ملک ان ویب سائٹ سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے۔ ناروے کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنے شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کنوارے پھر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں ایک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکی بہت زیادہ بولڈ ہو جاتی ہے، جس کے لیے جسمانی تعلقات بنانا بہت عام بات ہے۔ یہاں کی لڑکیوں سے اگر کوئی دوستی کر بھی لے تو وہ فوراً اس شخص کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ہنی مون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ ناروے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو صرف جنسی تعلق بنانے کے لیے کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے شادی کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والے 40% بچے بنا شادی کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس ملک میں 40% ریپسٹ یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جیل کا منہ تک نہیں دیکھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ناروے میں بچے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا علیحدہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں ہر 10 میں سے 9 لوگوں کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں گھر میں رکھنے کی بجائے یتیم خانوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس لیے یہاں 10 میں سے 7 لوگ خوش نہیں رہ پاتے۔ ان کی جوانیاں تو بہت زیادہ موج مستی میں گزرتی ہیں لیکن بڑھاپا بہت ہی مشکل ترین گزرتا ہے۔ تقریباً اس دنیا میں ہونے والے 20% کریڈٹ اور ڈیبٹس کارڈ کے فراڈز بھی ناروے میں ہی ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی آرمی بھی اسی ملک کی ہے۔ اس ملک میں ہر 25 مرنے والوں میں سے ایک خودکشی کرتا ہے، یعنی دنیا کے امیر ترین ملک میں رہنے اور تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان ڈرائیونگ کے دوران نشے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق ناروے میں ایک حیران کن فیکٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق 7% ایسے باشندے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے میں ہر 3 میں سے 1 آدمی اوور ویٹ ہوتا ہے۔ ناروے اور یورپ کے کئی ممالک میں ایک ایسا قانون ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی ایسے حقوق مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں مانے جاتے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 21 سال تک سموکنگ یا شراب تو پی سکتا ہے لیکن وہ خود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتا۔ ناروے سور کے گوشت کی برآمدات میں سر فہرست ہے۔ یہ 29 ملین سور سال کے پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی آبادی سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال ہے جبکہ یہاں صرف 16 سال ہے۔ ہم جنس پرستی، فیش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی مقام حاصل ہے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پیڈوفائلز یعنی وہ لوگ جو بچوں سے جنسی تعلق قائم کریں ان کو مجرم سمجھنے کی بجائے صرف ان کو دماغی بیمار سمجھا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو نفسیاتی اسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ہر ملک کی طرح اس ملک میں بھی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں سائیکلوں کا رواج ہے، گویا کہ ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔ ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں سے جو آواز اور سماع بنتا ہے ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکل سواروں کا دارالحکومت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناروے کی بادشاہت دنیا کی پرانی ترین بادشاہت ہے جو لگ بھگ 1000 سال سے جاری ہے اور یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا پرانا ترین جھنڈا ہے جو 1219 سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ملک میں قومی پرچم کے علاوہ کسی بھی قسم کا پرچم لہرانا قابل تعزیر جرم ہے۔ ناروے میں ٹریفک چالان باقی یورپ کی طرح آپ کی آمدنی سے منسلک ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو یہ جرمانہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خاصی رعایت بھی دی جاتی ہے۔ یہ لوگ آزادی رائے کے دل دادا ہیں۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے تھے جسے فری ٹاؤن کرسٹانیا کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ صرف 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔
चरस, गांजा, हीरोइन, हमजिस प्रस्ती, यहाँ सब कुछ जायज है और तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखला मना है और ये लोग योगा के मत वाले हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान मजहब, सियासत या जातियात को जेर बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी जुबान से मोहब्बत भी शामिल है। कोई 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, मगर शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइन से लेकर बिल बोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वेज जुबान ही इस्तेमाल करते हैं। मादरी जुबान हमारी लाशऊरी जुबान होती है जिसमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस कि मादरी जुबान से राब्ता काट कर अंग्रेजी पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर गौर से देखें तो मशरिक में खानदानी निजाम कायम है और मगरिब में नहीं, मगर इसके बावजूद वहां इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ ये सिलसिला अब रुक गया है। इसकी बड़ी वजह यह समझ आती है कि वहां हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है और यहाँ वालदैन ने बच्चों को मासियों, टेलीविजन, फोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हजार माहाना तनख्वाह देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मयार जिंदगी गिरने ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहां वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। मजीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स करने के पैसे अलग से देती है ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नौकरी के काबिल हो सके। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी उसी पर बोझ बनेगा। मुआशरे में भी वो शख्स जो काम न करता हो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए वहां की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौके फराहम करती रहती है। नॉर्वे में 32,000 से जायद उर्दू दां असाब मौजूद हैं। ये तकरीबन सभी पाकिस्तानी नजाद नॉर्वेजियन शहरी हैं। ये इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा है। नॉर्वे आकर बसने वालों में ये आबादी 3रे नंबर पर है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमान आबादी में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अकलियत है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से 23,000 ओस्लो में मुकीम है। यहाँ तक कि शहर के एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान या छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस फलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज्यादा मसाजिद हैं जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।